حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس ورس کے بارے میں پوچھا جو سورہ سعد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ساری ایکسپلینیشن دی کہ I'll miss that statement. اب تو مجھ سے اللہ یہ تو نہیں پوچھے گا نا کہ میرے صحت مند بندے تو کیسا ہے، ظاہری بات ہے بیمار بھی پرسی کی جاتی ہے، تو ان کو اس بات کا دکھ تھا. دکھ بھی دیکھیں کس بات کا ہے، اتنی تکلیف کاٹ کی ہے. دکھ نہیں ہے کہ میری زندگی کے 18 سال گئے ہو گئے، دکھ اس بات کا کہ اللہ مجھ سے روزانہ رات کو پوچھتا تھا میرے بندے کیسا ہے، میرے بندے کیسا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ایوب علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آیا. اب یہ ذرا ان کی ڈیٹیلڈ سٹوری کیا تھی یہ ذرا میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. یہ مفسرین نے جو لکھا ہے اور ڈیٹیل میں جو گئے ہیں، یہ ایسی کہانی ہے کہ اگر آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن از این اولڈ ٹیسٹیمنٹ، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، کہ یہ پرانی زمانے کی کتاب ہے، آج اپلائی نہیں ہوتی، اللہ معاف کرے. تو جس کا پیسہ چلا جائے، جس کی اولاد چلی جائے، جس کا ہیلتھ چلی جائے، یہ 3400 سال پرانی اگزامپل آج بھی اسی طرح اپلائی ہوتی ہے جس طرح اس وقت تھی، آج بھی اسی طرح. تو یہ اللہ رب العزت نے بیسیکلی یہ ان لوگوں کے لیے یہ بیان کیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ جن لوگوں کی کبھی کوئی اولاد مر جاتی ہے یا خدا نخواستہ ایک دم سے کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، یا ہمیں ایک فون آ جائے خدا نخواستہ کہ یار آپ کا اتنا مالی نقصان ہو جائے، ہماری تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی، اور یا خدا نخواستہ اتنا فون آ جائے کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی ہاسپٹل میں خدا نخواستہ، ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی. اس کے بعد اسی طرح مجھے یہ خدا نخواستہ پتہ چل جائے کہ ڈائگنوسس ہو جائے کہ کینسر ہے. میری باقی کی زندگی جیسی گزری مجھے پتا ہے، ایک نا امیدی کی کیفیت. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان نقصانات کو وقتی سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، اور یہ دنیا بھی آنے جانے والی چیز ہے، فانی ہے، ختم ہو جائے گی، اس کے نقصان بھی فانی ہیں، اس کے فائدے بھی فانی ہیں. تو یہ اللہ رب العزت یہ قرآن میں ابھی آج ہم نے تفسیر میں بھی پڑھا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے، حضرت ایوب علیہ السلام. اور ان کو اللہ رب العزت نے اس لیے مبعوث کیا کہ لوگ ایز یوزل جیسے بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کے بنائے ہوئے ہیں، ہمارا کریٹر کون ہے، اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. تو اللہ وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کا نزول فرماتے رہے، جو کہ اب معاملہ ختم ہو چکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. لیکن اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اسی طرح ایک قوم کے پاس بھیجا گیا. یہ قوم جو ہے، اچھا ایوب کا مطلب کیا ہے؟ ایوب کا مطلب ہے the person who turns back، یعنی کہ حضرت ایوب علیہ السلام ہر مشکل میں اللہ کی طرف آتے تھے. You should come back to Allah. تو ایوب کا مطلب ہی ہے. اس کے بعد قرآن میں اب جیسے آپ نے پڑھا کہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، he was a very righteous man، صابر تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی تعریف رجوع کرنے والے تھے. یہ الفاظ ہم نے پڑھے پیچھے. تو یہ ایک سمبل بن گئے بیسیکلی صبر کے اور شکر کے، یعنی کہ صابرین میں سے بھی تھے اور شاکرین میں سے بھی تھے، کیونکہ 2 ٹائم دیکھے انہوں نے. ایک وقت انہوں نے بہت اچھا دیکھا اور پھر ایک ڈیزاسٹر کا وقت دیکھا، اور پھر دوبارہ اچھا وقت دیکھا. تو اللہ نے اچھے وقت میں بھی ان کو شاکر پایا اور برے وقت میں ان کو صابر پایا. تو یہ ہے اصل میں انسان سے جو اللہ مجھ سے اور آپ سے اللہ امید رکھتے ہیں کہ میں اور آپ جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر چلیں. یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹے تھے، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. آپ کو پتہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، لیکن یہ حرکت مت کرو، یہ جو اینجلز آئے ہیں ان کے پیچھے مت آؤ. تو ان کے بیٹے تھے، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے نانا تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کے نانا حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ حضرت اسحاق کے
पोते थे या नवासे थे। ग्रैंडसन लिखा हुआ है दोनों साइड पे, पैटर्नल भी फ्रेटर्नल भी हो सकते हैं, मैटर्नल भी हो सकते हैं, यानी ग्रैंडसन थे बेसिकली। वालदा जो थी वो लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी, और वालिद साहब जो थे वो हज़रत इसहाक के ग्रैंडसन थे, यानी कि हम खुद भी नबी, फिर नाना भी नबी या और दादा या नाना जो भी थे हज़रत इसहाक वो भी नबी। तो एक बड़ा खूबसूरत घराना था ये। तबरी में रवायत आती है, तारीख़ी तबरी में। ही वॉज एक्सट्रीमली हैंडसम, टॉल, कर्ली हेयर्स, वाइड आइज, बड़े खूबसूरत इंसान थे। हज़रत अयूब के बारे में उनकी जो फिज़िकल आता है, और इमेंस फिज़िकल स्ट्रेंथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको दी हुई थी, और ये कहते हैं कि हज़रत इसहाक की दुआ से इनको ये मिली थी। 12 बेटे थे इनके, और सारे के सारे देवर वेरी फेथफुल टू अल्लाह। मतलब ये माँ बाप के तो फर्मा बरदार थे ही थे, अल्लाह के भी फर्मा बरदार थे। और इनकी वाइफ, उनका नाम था रहीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और वो जो थी वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की लीनियज से थी, मतलब कि वो भी एक नबी के सिलसिले से ताल्लुक़ रखती था। अब शी वाज आल्सो वेरी बिग डिवोटी टू अल्लाह, अल्लाह ताला के डिवोटेड सर्वेंट्स में से थी, और हज़रत अयूब के हर हार्डशिप में उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। वाहिद खात, मतलब कि एक ऐसी, अभी आगे आएगा, जो तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त की। अल्लाह ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को इमेंस अच्छा, ये जो जगह है, जगह मैं वो बताना भूल गया, इट्स नियर शाम। हरन जगह का नाम है जहाँ पे हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम थे। और आपको पता है शाम और ये वाले इलाके सारे अंबिया की सरजमीनें कहलाती। और उसके बाद जो है ना, अल्लाह ने इनको बहुत पैसा भी दिया हुआ था, वास्ट लैंड्स दिए हुए थे, बड़ी बड़ी ज़मीनें दी हुई थी जिन पे बड़ी ज़बरदस्त क्रॉप्स उगती थी। और उसके बाद इनका घर जो था वो हर वक्त रिफ्यूज होता था मेहमानों के लिए, यानी कि हर वक्त कोई ना कोई मेहमान आ रहा है जा रहा है, हर वक्त उनकी मेज़बानी में मसरूफ़ रहते थे। और सारा कुछ होने के बावजूद भी एरोगेंस, तकब्बर का कोई नामो निशान नहीं था। अल्लाह के नबी भी थे और ये सारा कुछ भी था। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में भी हमने पढ़ा। अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये तौफीक भी दे दी हुई है कि इतनी बड़ी सल्तनत भी थी, और अल्लाह कहते मैं पूछूंगा भी, आई विल नॉट आस्क, क्या आपने रूल कैसे किया। पता है, ऐसी सुभान अल्लाह, अल्लाह ने नेमत बख्शी। उसके बाद विडोज़ की, ऑर्फन्स की, इनकी देखभाल, मतलब अल्लाह ताला का जो अच्छे काम होते थे हर जगह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का उस जगह पे फुटप्रिंट मौजूद था। अल्लाह ने इनके बारे में सूरह निसा में और सूरह अनाम में ज़िक्र भी फरमाया, और ये भी सूरह सौद के अंदर भी हम पढ़े थे। और हमने इन्हें इसहाक और याकूब अता किए, और इनको हमने हदायत दी, और इससे पहले नूह को हदायत दी, और उसकी औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अयूब और यूसुफ और मूसा और हारून को, और इस तरह हम नेकी करने वालों को जज़ा देते हैं। और उसी तरह दूसरी जो आयत उसमें हमने आपकी तरफ इसी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही भेजी जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम इनसे पिछले पैगम्बरों की तरफ भेजी थी, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब औलाद याकूब और ईसा, अयूब और यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ भेजी थी, और हमने दाऊद को ज़बूर दी थी। यानी कि इनका जिक्र कुरान में मल्टीपल जगह पे मौजूद है। सूरह सौद में आज आपने भी पढ़ी है। ये खैर सूरह जो है वो निसा और सूरह इनाम का जिक्र है, जो मैंने आपको दोनों आयतें पढ़ के सुनाई है। उसके बाद जी जब भी अयूब अलैहिस्सलाम की का नाम आप सुनते हैं, आपके दिमाग में पहली चीज़ जो आती है वो आती है पेशेंस। यानी कि इन्होंने पेशेंस, जेनेरिकली सबको पता है अयूब अलैहिस्सलाम के sath क्या हुआ था, लेकिन इतनी डिटेल में जो अगर आप हिस्टोरिकली पढ़ें तो इट वॉज टेरिबल एक्चुअली। अल्लाह की हर वक्त हम्द सना बयान करते थे, और जो अल्लाह के फरिश्ते थे वो उन पर हर वक्त रहमत करते थे। इब्लीस ने इनको बहुत दफ़ा मिसगाइड करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेल्ड एवरी टाइम ही फेल्ड। अल्लाह ने इब्लीस को बुलाया अपने पास। अल्लाह ने कहा क्या हो गया है, इतना तकलीफ में था इब्लीस के, यार फ्यूरियस, गुस्से में। मैं मतलब हर किस्म की
وہ کر کے دیکھ لیا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے کہا کہ کیا تم ہار گئے میرے بندے سے؟ تو کہا کہ آپ نے اس کو دیا ہی بہت کچھ ہوا ہے. آپ نے اس کو زمینیں دی ہیں, آپ نے اس کو اولادیں دی ہیں, آپ نے کیا ہے جو نہیں دیا ہوا؟ ذرا یہ لینا, پھر میں پوچھتا ہوں یہ میں ان کو کیسے بھڑکاتا ہوں. مطلب ابلیس اگین چیلنج اللہ آن دس. وہ ادھر تو بغیرتی کر کے آیا ہی تھا حضرت آدم کے سامنے, ادھر پھر اس نے یہ جو ہے حرکت. اللہ رب العزت نے آگے سے جواب دیا, تم لانتی رہو گے, جاؤ میں تمہیں نا اجازت دیتا ہوں تم میرے بندے کو پھر مسلیڈ کرو. اب آہستہ آہستہ ہونا کیا شروع ہوا, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ جتنا تم ایوب کو مسلیڈ کرنے کی کوشش کرو گے اتنا وہ میری ریفیوج مانگیں گے. جاؤ تمہارے لیے کھلا میدان ہے, اب دیکھتے ہیں. اب آہستہ آہستہ ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ حضرت ایوب علیہ السلام سے چیزیں لینا شروع کی. سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو کیٹلز تھیں جو کہ ہزاروں کی تعدادوں میں تھیں, وہ ایک فلڈ آیا اس میں بیگ, اور جو کی کراپ کھڑی تھی وہ ایک اسٹرانگ ونڈ نے ساری اڑا دی. اب شیطان کے کام چیک کریں. شیطان کی شکل میں تو آتا نہیں ہے, شیپرڈ کی شکل میں آنے پسند, اور آگے کہانی بتائی کہ آپ کا تو سارا کچھ لٹ گیا, آپ کی تو کیٹلز بھی ساری تباہ ہو گئی ہیں, آپ کی تو کراپس بھی ساری تباہ ہو گئی ہیں, کیا کریں گے اب آپ؟ تو سارے لوگ پریشان. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس پہ صبر کروں گا, میرا اللہ مجھے دینے والا تھا, اس نے لے لیا واپس, کوئی مسئلہ نہیں, اٹس اے ٹیسٹ. اچھا, شیطان مایوس ہو کے وہاں سے چلا گیا کہ یہ کتنی بڑی ان کو نقصان ہوا ہے مالی, لیکن ٹس سے مس نہیں ہوا. اس کے بعد ایگزیکٹ الفاظ حضرت ایوب کے تھے کہ whom Allah wills he gives, whom Allah wills he takes. اللہ کی مرضی, میں اللہ کی قدر میں راضی. بیسکلی ایک تھپڑ تھا شیطان کے منہ پہ اللہ کی طرف سے اس واقعے. اچھا, اب جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ورلڈلی لاس پہ جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا, ان کو زیادہ فرق نہیں پڑے, پتہ یہ فانی ختم ہو جائے گی پھر آ بھی جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہتے ہیں نا تاجر جو ہے اس کا ایمان بڑا, توکل بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ, کیونکہ وہ اللہ کے اوپر ہی یقین کر رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے مجھے مال تجارت میں نقصان بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا یقین صرف مطلب اللہ سے دعا کرے تو دونوں چیزیں حاصل کر سکتا ہے. اچھا جی, اب پھر کیا ہوا, یہاں سے پیسہ گیا, پہلا ٹیسٹ, اور شیطان آ کے شیپرڈ کی شکل میں ان سے یہ بات کرتا ہے. دوسرا ٹیسٹ جو آیا وہ آیا اولاد, اور ایک ارتھکویک آیا, اور ایک جہاں حضرت ایوب علیہ السلام بچوں کو پڑھاتے تھے وہیں ان کے 12 بچے پڑھتے تھے, 12 بیٹے پڑھتے تھے. وہ بلڈنگ پوری کر گئی اور اس میں وہ بچے سارے شہید ہو گئے. اب یہ اللہ کی طرف سے دوسری سخت آزمائش تھی, یعنی کہ انسان کے لیے مار اور اولاد سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو اب شیطان جو ہے وہ اس مدرسے کے ٹیچر کے روپ میں حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے. اب امیجن کرے شیطان کی حرکتیں, اور آ کے بتایا کہ ایوب آپ کے بیٹی کی میں نے چیخیں سنی, وہ ان کی تکلیف کی چیخیں سنی, ایگزیجریشن, ایک ایسی پکچر پورٹرے کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا دل پھٹ جائے. بچوں کی تو سے آپ کے جو وہ شاگرد تھے ان کی چیخیں سنی میں نے, کیا کریں گے آپ؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام آفٹر آل ہی واز این انسان, اسٹارٹڈ ٹو ویپ. پہلی بات اولاد کا بھی نقصان ہوا اور ساتھ شاگرد جو محنت کرتے رہے ان کا بھی نقصان ہوا. تو تھوڑی دیر بعد صبر کیا اور کہا کہ اللہ کی قدر میں راضی ہوں, اللہ نے یہی لکھا ہے, اللہ دوبارہ دے دیں گے اگر دینا ہوگا انشاءاللہ. شیطان کو یہاں بھی تھپڑ پڑا ہے کہ یار اولاد کا غم بھی یہ سہ گیا بندہ, اور وہ بھی ایسا ایک ایکسیڈنٹل غم کہ 12 کے 12 بیٹے اللہ تعالیٰ نے لے لیے اور ساتھ شاگرد بھی لے لیے, اور جان کے وہ استاد بن کے آیا کہ غم بھی شیئر کرے. اور اب مطلب جسٹ سی ہاؤ ہی ورکس. اس کے بعد
اب دس واز ناٹ دا اینڈ آف دا ٹیسٹ, دس واز دا بگننگ ایکچولی. یہ ہے اگر آپ میں اور آپ سوچ رہے ہو نا تو ہمیں تو لگے کہ یار یہ پیک آ چکی ہے ٹیسٹ. پیک ابھی آنی, یہ سٹارٹ ہوا ٹیسٹ. حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر ایک بیماری نے آ پکڑا. اب اس بیماری کے بارے میں قرآن نے واضح طور پہ بیان نہیں کیا, لیکن جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسمال پاکس یا لیپروسی جو جس کو کہتے ہیں, جیسے کوڑ کہتے ہیں, وہ تھی, اسکن کی ڈیزیز تھی. اللہ معاف کرے, ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر کیڑے پڑ, اللہ معاف کرے یار, پروفٹ تھے وہ, کیڑے نہیں پڑ سکتے ان کو, خدا کا خوف کریں. یہ اللہ رب ہمیں نا وہ ایک وہ جہالت کی طرح پڑھایا جاتا ہے. ہی وینٹ تھرو اے اسکن ڈیزیز, بس اتنا پتا ہونا چاہیے ہمیں, جس میں اسمال پاکس تھے, لیپروسی تھی, کوڑ ہو گئی, واللہ عالم. اینڈ اٹ لاسٹڈ فار 18 سال. کہنے کی بات ہے, گزارے 18 سال میں اور آپ ایسے خدا نخواستہ بستر پہ, اور وہ بھی آگے کیا کیسے گزارے وہ بھی آگے پتہ چل جاتے. This trial is mentioned in Quran, یہ بھی ہم نے پڑھا. Remember our servant Ayub, شیطان has touched me with hardship and suffering. Exactly یہی آیات ہم نے پڑھی ہیں سورہ صاد کی, کہ حضرت ایوب نے اللہ سے کہا کہ شیطان نے مجھے نقصان پہنچایا ہے through hardship and suffering. اچھا, لیکن صبر اور شکر ویسے ہی چل رہا تھا حضرت ایوب علیہ السلام. اچھا, ان کی ٹنگ جو ہے وہ اتنی سویل ہو گئی تھی منہ کے اندر کہ جو منہ کا سرفیس ایریا ہوتا ہے وہ پورا ہی ٹنگ سے بھر گیا تھا. سویلنگ اتنی زیادہ ہو گئی تھی, کوئی چیز اٹھا کے کھا نہیں سکتے تھے. ظاہری بات ہے, پورے منہ میں اگر آپ کی زبان ہو, ہاؤ ول یو سویلو, مطلب کہ وہ سوالو کرنے کے لیے وہ آپ کو ادھر جگہ چاہیے نا, وہ جگہ بھی ختم ہو گئی تھی. تو بیماری اندر بھی تھی اور بیماری باہر جسم پہ بھی تھی. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا شیطان اگین فیلڈ ٹو ڈسرپٹ. ابھی تیسرا تھپڑ پڑا شیطان, لیکن 18 سال ہیں, شیطان اپنی کوشش جاری رکھے گا, وہ کہاں گیو اپ کرتا ہے. اس نے نا جب دیکھا کہ ایوب علیہ السلام کو تو فرق کو نہیں پڑا, اس نے لوگوں کو جا کے نا پھر وسپر کی. یہ ہے اس کا آخری ہتھیار. یہ جو ہمیں بھی ڈر لگتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ وسپر آتی ہے ادھر سے. اس نے جا کے ان کی قوم میں یہ بات پھیلا دی کہ یہ کنٹیجیس بیماری ہے, یعنی کہ اگر آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو بھی لگ جائے گی, تو اس لیے آپ ان سے دور ہو جائیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو آئسولیٹ کر دیا گیا. اب یہ چوتھا ٹیسٹ آ رہا ہے آئسولیشن کا, بیماری کے ساتھ آئسولیشن, یعنی ہی کین ناٹ گو اینڈ مکس پیپل. وہ جا کے کوئی کمائی شمائی نہیں کر سکتے, ویسے بھی جسم کی حالت بھی ایسی نہیں رہ گئی تھی کہ, تو لوگوں نے آنا تا جانا چھوڑ دیا. اب ایک روایت میں ہم نے قرآن میں پیچھے پڑھا ہے کہ کوئی 2 دوست تھے ان کے جو آتے جاتے تھے, اور اس میں سے بھی ایک نے یہ کہہ دیا کہ ایوب نے کوئی ایسی کام شاید کیا ہے جو اللہ ناراض ہو گئے. یہ ہمارا بھی وتیرہ ہے, انفارچونیٹلی ہم ایسی باتیں کر دیتے ہیں. کسی کے اوپر مشکل آئے تو یہ یاد رکھیے کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ اگر دوسرے مسلمان میں مشکل آئے تو وہ سوچے کہ اس کے لیے امتحان ہے, اور میرے لیے اگر میرے اوپر مشکل آئے تو وہ سوچے کہ میری کوئی گناہ میرے سامنے ہے. ہم الٹا سوچتے ہیں, ہم اپنے لیے امتحان بنا لیتے ہیں اور اس کا گناہ بنا دیتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ رول شروع ہوتا ہے. ہماری جو یہ اماں جان تھی رحیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی وائف, شی واز یہ بہت خوبصورت خاتون تھی. ظاہری بات ہے یوسف علیہ السلام کی آل اولاد میں کی بیوٹی کے بارے میں لکھا گیا کہ بہت خوبصورت تھی, لیکن انہوں نے کام کرنا شروع کیا. اچھا, اور کام کرنا ارن کرتی تھیں. ظاہری بات ہے حضرت ایوب علیہ السلام اس قابل نہیں رہے کہ وہ ارن کر سکیں, اور جا کے پھر لے کے آتی تھیں. شیطان اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو اتنی تکلیف ہے اور وہ اپنی گیو اپ نہ کرے. اللہ, یہ ایک بہت بڑی وہ ہے مصیبت ہے, لیکن یہ بندہ گیو اپ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے.
پھر اس کے بعد یہ جب آئسولیشن ہو گئی، آئسولیشن کے بعد بھی اس نے دیکھا کہ یہ حضرت ایوب کا جو اللہ سے تعلق ہے ویسا ہی ہے، ان کی وائف اسی طرح ان کی خدمت گزار ہیں اور سارا کچھ. تو اس نے پھر لوگوں کے درمیان میں دوبارہ وسپر ڈالا، اور یہ وسپر ڈالا کہ اگر تم نے ان دونوں کو یہاں سے نہ نکالا اس علاقے سے، تو یہ بیماری جو ہے تم لوگوں کو پہلے یہ کہا تھا کہ ملنا چھوڑ دو، بیماری لگ جائے گی. اب کہا کہ نکالا نہیں تو یہ بیماری پھیل جائے گی. تو لوگوں نے پھر ان کو نکال دیا، اور یہاں تک کہا کہ اگر نکل جاؤ اب سب احسان بھول گئے جو حضرت ایوب ان لوگوں کے ساتھ کرتے رہے. ان کو گھروں میں جگہ دیتے رہے، اپنی کراپس سے آرفنز ویڈوز کے لیے جو کام کرتے رہے اپنے سے. یہ ایک عام ہمارے ساتھ بہت ہلکے لیول کی ایسی چیز ہوتی ہے، لیکن مشکل میں بدلتا ہے انسان کے ساتھ کون ہے. تو پینفلی یہ کام بھی ہو گیا، اور حضرت ایوب اور رحیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ویل سٹون یو ٹو ڈیتھ. اب حضرت رحیمہ، کین یو امیجن یار، ایک خاتون ہوتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے she went away. to a far desert place. اور جیسے ابھی ہم نے تفسیر میں پڑھا کہ وہاں جنگ یارڈ تھا، بٹ شی ڈڈنٹ گیو اپ. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت اس دنیا میں وہ نیک بیوی. کوئی ہیلپ نہیں، کچھ نہیں. ایک عورت اپنے شوہر کو، اور کیا سچویشن تھی، ظاہری بات ہے عورت کو اٹھاتی تھیں، تھوڑی دیر بعد تھک جاتی تھیں، پھر بٹھا دیتی تھی، پھر اٹھاتی تھیں، پھر تھک جاتی تھیں، پھر بٹھا دیتی. خیر کئی جگہ جا کے پاور ڈالا، لائلٹی کی کوئی حد نہیں تھی. اب ان کا ایکسپیکٹیشن صرف اللہ سے تھی کہ اللہ یہ مجھے اس کا ریوارڈ دے گا آخر میں. ایوب علیہ السلام، اور پھر وہاں پہ ایک ہٹ سی بنائی، لکڑی کاٹی، حضرت ایوب علیہ السلام کو سینڈ پہ لٹایا، ان کے نیچے ایک پتھر رکھا، ان کے اوپر کور دینے کے لیے ایک ہٹ چھوٹی سی بنائی کہ 4 دیواری میں تو رہیں کم از کم. اور خود پھر یہ کیا کرتی تھی کہ وہاں سے ہر روز شہر جاتی تھی، اور خواتین کا جو اسپننگ کا کام ہوتا ہے وہ کرتی تھیں تاکہ کچھ پیسے کما کے کچھ کھلانے کا جو ہے وہ سبب، پیٹ پالنے کا سبب چلتا رہے. کچھ کائنڈ خواتین ہوتی تھیں اس وقت، وہ کچھ دے دیا کرتی تھی ساتھ، کچھ اشرفیاں یا کچھ تھوڑا بہت. لیکن اگر لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ ان کی ہیلپ اسی نے کی ہے تو ان کو بھی مار پڑتی تھی. تو عجیب، اللہ معاف کرے. حضرت ایوب کے ساتھ جو چل رہا تھا، حضرت رحیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو چل رہا تھا وہ ایک علیحدہ ہارڈشپ تھی. حضرت رحیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کام کرتی رہیں کہ بوڑھی، مطلب کہ ان کی فیس ماشاءاللہ جتنا وہ خوبصورت تھیں اور سارا کچھ تھا، ایگزاسشن نے ان کو بوڑھا کر دیا، کام اور ان ساری چیزوں نے. ایوب علیہ السلام سے کہا کہ ایوب آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کی یہ تکلیف آسان کرے. حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ جواب پڑھ کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا کی قسم. حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت رحیمہ سے فرمایا آگے سے کہ رحیمہ، اللہ نے ہمیں کتنا عرصہ خوش رکھا. ان کا 80 سم. ان کا ہمیں تو بھی کم از کم شرم آتی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کم از کم میری مشکل اتنی تو وہ قریب آ جائے جتنے ہم نے اچھے دن کاٹے، تو میں اللہ سے دعا مانگوں. کہ میں اور آپ آج کو اپنے اوپر اس چیز کو امیجن کریں تو ہم پوچھتے ہیں وائی می، وائی آس، ہم کیوں اللہ نے ہمیں کیوں چن لیا اس بیماری کے لیے، اللہ معاف کرے اس مصیبت کے لیے. ایوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں 80 سال خوش رہی ہوں، میں خوش رہے، آپ بھی خوش رہی ہیں، میں بھی خوش رہوں. تو اگر یہ 18 سال کی کوئی بیماری آ گئی ہے تو اٹس ناٹ ایون میچبل کہ میں اللہ سے دعا کر سکوں.
کہہ رہا تھا ایوب علیہ السلام ایسا ایسا سب کچھ لوز کرتے جا رہے تھے. He was just down bones, nothing else. اچھا شیطان کا اگلا حملہ اب حضرت ایوب پہ تو ہی فیلڈ. حضرت اگلا حملہ حضرت رحیمہ پہ تھا, اور حضرت رحیمہ کو آگے اس نے کہا کہ تم تو یوسف علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ہو, مطلب کہ گرینڈ چلڈرن سے ہو. یوسف علیہ السلام کی خاندان کتنا خوبصورت ہے. یوسف علیہ السلام عزیز مصر رہے. کیا کر رہی ہو, کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو اس بندے کے, اور ایک بندے کی شکل میں. تو حضرت رحیمہ نے آگے سے اس کو جواب دیا کہ ہاں بے شک میں یوسف علیہ السلام کی فیملی سے ہوں, اور جو احسانات اور جو کائنڈنس ایوب علیہ السلام کی میرے اوپر ہے وہ میں کبھی نہیں چکا سکتی. اس لیے مجھے جو ہے نا یہ کہنا چھوڑ دو. یہ بیسکلی طبیب بن گیا تھا. اب اس کا یہ کاروائیاں چیک کریں اس کی. اور اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, اوکے فائن, اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ہم, میرے پاس اس بیماری کا سلوشن ہے. آپ یہ اگر کرتی ہیں تو آپ جو ہے نا یہ ان کو کیور مل جائے گا. اب وہ سلوشن کیا تھا, کیا تھا کہ ان کے وہ جو گلاس یہ جس میں یہ اگر تھوڑا بہت پانی پی سکتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی شراب ملا دیں, تو شراب جو ہے الکوہول ہے اس کا علاج ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو حضرت رحیمہ جب پہنچی تو حضرت رحیمہ نے جب یہ سارا واقعہ بتایا تو حضرت ایوب نے کہا کہ رحیمہ اس پہ یقین نہ کرنا, یہ شیطان ہے, یہ ابلیس ہے, یہ آپ گمراہ کرنا چاہ رہا ہے, میری صبر کو اور میرے اس کو توڑنا چاہ رہا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ پینے سے انکار کر دیا. اس کے بعد آخری بار جو اس کا تھا شیطان کا وہ یہ تھا کہ حضرت رحیمہ کے پاس آیا, کیونکہ شی واز ویری بیوٹیفل. اب لیکن بیوٹی جا چکی تھی ایگزاسشن اور ساری اس کی وجہ سے. ویری گڈ لوکنگ انسان کی شکل میں آتا ہے حضرت رحیمہ کے سامنے, اور کہتا ہے کہ کیوں وقت ضائع کر رہی ہو اپنا اس کے ساتھ, تم یوسف علیہ السلام کی اس میں سے ہو, میں اتنا خوبصورت انسان ہوں, میری اتنی زمینیں ہیں, میرا اتنا کچھ ہے, میرے ساتھ وقت گزارو. حضرت رحیمہ نے کہا لعنت ہو تم پہ, کرس بھی اپون یو ابلیس. حضرت رحیمہ بھی پہچان گئی اس کی حرکتوں. اس کے بعد اب شیطان گیو اپ, کچھ نہیں ہو سکتا. ایوب علیہ السلام پہ فرق کوئی نہیں پڑتا, بیگم پہ فرق کوئی نہیں پڑتا, یہ کون سے لوگ ہیں, کون سی مٹی کے بنے ہوئے. اس کے بعد جی حضرت رحیمہ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر گئیں کھانے پینے کا بندوبست کرنے, تو پیچھے سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور اللہ کی خوشخبری لے کے آئے, اور حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آزمایا, اللہ نے آپ کو بہت صابر پایا, اب اپنا پاؤں ماری ہے. تو حضرت ایوب کی طاقت تو تھی نہیں, تو خیر جتنی طاقت تھی اس میں سے پاؤں مارا, اس میں سے 2 چشمے پھوٹے, جو ابھی ہم نے پڑھا 2 چشمے پھوٹے, ایک گرم پانی کا تھا اور ایک ٹھنڈے پانی کا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا گیا کہ گرم پانی میں آپ غسل کریں اور ٹھنڈا پانی پیے. گرم پانی میں جب آپ غسل کریں گے تو آپ کی جو فزیکل کی باہر والی اپیرنس کی جو وہ ہے وہ ختم ہو جائیں گی, اور جو اندر بیماری ہے وہ ساری ٹھنڈے پانی سے ختم ہو جائے گی. اور تو وہ دونوں چشموں وہ گرم چشمے میں نہائے اور پھر جب پانی پیا تو حضرت رحیمہ جب واپس آئیں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ہی نہیں تھا, تو پریشان ہوئی, بھاگی ادھر ادھر, دیکھا کہ آپ لوگوں سے پوچھا کہ سب نے کہا کہ آگے دیکھا ایک ینگ سا بندہ کھڑا ہوا تھا, اور اس سے پوچھا کہ ایوب کدھر ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ دیکھا ایوب علیہ السلام کو, یہاں ایک بزرگ تھے جو بیمار تھے, اور یہ انہوں نے کہا کہ ان کی جوانی کیسی تھی, انہوں نے کہا آپ جیسی تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں پھر ایوب علیہ السلام, اللہ نے مجھے شفا دے دی. تو she couldn't believe and she embraced him, اور گلے لگایا, اور
اللہ نے ان کی ساری اسٹرینتھ ہر چیز واپس کر دی. جبرائیل علیہ السلام نے ان کو واپس خوبصورت کلوتھنگ پہنائی. اور اس کے بعد جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ جب حضرت ایوب غسل کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے سونے کی بارش کی ٹڈیوں کی شکل میں, لوکسٹ, اور حضرت ایوب کو کہا اس کو جمع کر لیں, یعنی کہ مال بھی واپس. تو اتنی بارش سونے کی کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر اپنے کپڑوں میں اس کو جمع کیا. When Allah miraculously healed him with golden locust began to rain. جب ہیلنگ ہوگی تو گولڈن لوکسٹ کی ریننگ سٹارٹ ہوگی. اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ واپس لوٹا رہی چیزیں. پھر اس کے بعد پھر اللہ نے سوال کیا کہ یہ جو بھی ہم نے پڑھا سورہ سعد میں کہ او ایوب haven't you we made you rich again. تو حضرت ایوب نے کہا indeed I cannot turn away from you. In good and blessing you give and take. یعنی کہ دونوں صورتوں میں آپ مجھ سے لے لیں یا مجھے دے دیں, آپ سے میں دور نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جی یہ سب کچھ جب ہوا, اللہ رب العزت نے ان کو ماشاءاللہ تبارک اللہ دوبارہ 70 سال کی زندگی دی اور 16 بیٹے ہوئے ان سے. حضرت رحیمہ کو ان کا حسن واپس لوٹا دیا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری سے شفا مل گئی. لیکن اللہ کے نبی اس میں ایک بڑی عجیب بات کہتے ہیں. جب وہ حضرت ایوب رات کو ذکر کیا کرتے تھے, اور جب ڈان کا وقت ہوتا تھا نا, اسپیشلی جو تہجد کا وقت ہوتا ہے فجر سے تھوڑا سا پہلا شور, اس وقت نا جب یہ ٹھیک ہو گئے نا تو حضرت ایوب بہت زور زور سے رو رہے تھے. تو لوگوں نے وہ پوچھا انہوں نے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, اب تو اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ شفا بھی دے دی اور سارا کچھ. یہ وہ ورڈز ہیں جو ایک انسان کی ہمت بڑھاتے ہیں, اور یہ ورڈز کوئی انسان کے نہیں اللہ کے ہیں. ایوب علیہ السلام کہتے ہیں یہ 18 سال کی بیماری ایک طرف, لیکن جو مزہ مجھے یہ الفاظ سننے کا آتا تھا نا کہ اے میرے بیمار بندے تو کیسا ہے, یہ مجھے دوبارہ سننے کو نہیں ملے. That was the reason he was crying. حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس ورس کے بارے میں پوچھا جو سورہ سعد میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ساری ایکسپلینیشن دی کہ I'll miss that statement. اب تو مجھ سے اللہ یہ تو نہیں پوچھے گا نا کہ میرے صحت مند بندے تو کیسا ہے. ذہنی بات ہے, بیمار بھی پرسی کی جاتی ہے. تو ان کو اس بات کا دکھ تھا. دکھ بھی دیکھیں کس بات کریں, اتنی تکلیف کاٹ کی. یہ دکھ نہیں ہے کہ میری زندگی کے 18 سال گئے ہو گئے. دکھ اس بات کا کہ اللہ مجھ سے روزانہ رات کو پوچھتا تھا میرے بندے کیسا ہے, میرے بندے کیسا ہے. یہ ہے وہ لیول جو اللہ کو دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ میں اور آپ تو خیر صبر ہی کر سکتے ہیں. We cannot even live 2 days of life like this, maybe not 2 hours. لیکن سوچیں کہ آپ you are in direct communication with Allah, تو اس کی کیا راحت ہے. حضرت ایوب کی تکلیف بھی ہوئی تھی. اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام واپس شہر گئے, لوگوں نے ویلکم کیا, انہی لوگوں نے جنہوں نے منہ موڑ لیا تھا. اب کیونکہ ٹھیک ہو گئے تھے, پیسہ بھی آ گیا تھا, جو دنیا کے تقاضے ہیں جیسے آج بھی ہے, پیسہ ہے, چڑھتے سورج کو سلام ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. لوگوں نے اپولوجائز کر لیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے کون سا دل میں رکھنا تھا, جو اتنی بڑی اللہ کی آزمائش سے نکل گئے, انہوں نے کیا لوگوں کے وہ دل میں رکھنا تھا. معاف کر دیا سب کو. پھر امین دوبارہ پریچنگ کرتے رہے, اور ایک سردار تھا ان کا ادھر, جو خبیث ہوتا ہے وہ خبیث ہوتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کا یہ پلرز ہیں اس گھر کے پیچھے, اگر یہ آپ ریموو کر دیتے ہیں اور یہ گھر نہیں گرتا تو میں آپ کی نبوت کا یقین کر لوں. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے
اللہ سے دعا کی. میریکل پروفٹ پرفارم نہیں کر سکتا, یاد رکھیے, وہ اللہ پرفارم کرتا. تو اللہ سے دعا کی, وہ پلرز ایک دم سے گر گئے, گھر نہیں گرا, لیکن وہ پھر بھی اسلام نہیں لایا. یہ وہی مسئلے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو کلمے پڑھا دیے, چشمے جاری کر دیے. صالح علیہ السلام کے ساتھ میریکل صاحب کو پتہ سر. تو جس نے مسلمان نہیں ہونا اس کو حضور نے تو چاند کا ٹکڑے کر دیے تھے. تو کیا کہا گیا تھا؟ معاذ اللہ جادو کر دیا. خیر, اللہ تعالیٰ ہے نا ہر بیماری سے بچائے ویسے, لیکن دل کے سخت ہونے سے اللہ تعالیٰ بالکل ہماری حفاظت فرمائے, کیونکہ دل سخت ہو جائیں تو پھر اندر کچھ نہیں گھستا. nearing his death he appointed his eldest son. ان کے eldest son کون تھے؟ ان کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے, ذوالکفل, جن کے سب سے بڑے بیٹے تھے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ پروفٹ تھے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ پروفٹ نہیں تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, جیسے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. اور پھر انہوں نے اپنے اللہ کے ہاں پیارے ہوئے. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی قبر مبارک جو ہے وہ بسنے ایک ولیج ہے سیریا میں, وہاں پہ ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایوبیا ولیج ہے ترکی کے اندر, وہاں ہے. واللہ عالم, ان نون ہے, مطلب کہ قبر شک ہے کہ کہاں ہے, اللہ کی ذات بہتر جانتی. لیکن ابھی بھی وہ جو جہاں حضرت ایوب بیمار تھے اور جہاں ان کو ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ لے کے گئی تھیں, وہاں پہ وہ کہتے ہیں وہ پتھر اور وہ چشمے آج بھی ویسے. واللہ عالم, کبھی دیکھے نہیں, نہ کبھی اس طرف جانا ہوا. سیریا کون گیا آج تک. اصل سٹوری یہ ہے کہ he never turned away from Allah in case of happiness, in case of sadness. میرا اور آپ کا آج کیا حال ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن پرانا صحیفہ ہے, نعوذ باللہ, کیا یہ پرانا صحیفہ؟ کیا یہ چیزیں آج سے ریلیونٹ نہیں ہیں؟ کیا بیماری آج انسان پہ نہیں آتی؟ کیا انسان آج امیر سے غریب نہیں ہوتا؟ آج ہماری جو کمر ٹوٹی ہوئی ہے مہنگائی کی وجہ سے, کیا ہو رہا ہے باہر؟ ہم تو اللہ کا شکر ہے پھر بھی کچھ بہتر حالات میں. جدھر پوچھیں ذرا عام طبقے سے, 40,000 میں گھر کا بجٹ بناؤ نا, اگر لگے گا پتہ سمجھ آ جائے گی, دن میں تارے نظر آ جائیں گے. کیا لوگ کے بچے نہیں مرتے آج؟ ہاؤ از قرآن irrelevant in today's world؟ اور کیا میرے اوپر اگر یہ خدا نخواستہ سارے ٹیسٹ اچھٹے آ جائیں, میں بیمار بھی ہو جاؤں گا, کمانے جگہ بھی نہیں آ رہا ہوں, میرے بچے بھی خدا نخواستہ فوت ہو جائیں, تو کیا میرا بیہیویئر کیا ہوگا اللہ کے ساتھ؟ تو اللہ بیسکلی ساری سٹوری سے, اللہ کو شوق نہیں کہانیاں سنانے کا, یہ لیسنز ہیں, یہ عبرت ہے. وہ اللہ نے کہا نا, ان کے لیے جو عقل مند ہے, ان کے لیے جو اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں. تو کیا میرا اور آپ کا ریئیکشن ایوب علیہ السلام والا ہوگا؟ اور اس کے بعد پھر شیطان کا ٹیسٹ بھی ساتھ ہو, تو کیا میں اور آپ وہ پاس کر سکیں گے؟ اور دس از اے لٹمس ٹیسٹ, جو اس واقعے سے مجھے اور آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. میرے خیال سے جواب اندر کھاتے سب کو پتہ, منہ سے اس کا ذکر کریں نہ کریں, اندر کھاتے ہم سب کو پتہ کہ ہماری کیا اوقات ہے. اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی قدر میں راضی رہنا جو ہے وہ سکھا دے, اور جو دنیا کے لاسز ہیں یا ہیپینس ہے, دونوں ٹائمز, اس میں اللہ تعالیٰ اپنا شاکر بنا کے رکھے. جب اگر ہیپینس ہے اور اگر لاس آ رہا ہے تو اس میں اللہ صابر انسان بنا کے رکھتے. یہی اس لیسن کا کنکلوژن ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کی سٹوری سے اور آپ کو بس ہے.
حضرت ابو خبیرہ رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دو شخص میرے بارے میں ہلاکت میں پڑیں گے، ایک میری محبت میں حد سے بڑھنے والا اور دوسرا مجھ سے بغض کرنے میں حد سے بڑھنے والا۔ یہ دونوں گروہ آپ کے سامنے آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک گروہ ہے جو ان کو نعوذ باللہ خدائی بنا دیتا ہے، اور ایک گروہ جو ہے وہ اس کے بوجھ میں اتنا آگے نکل جاتا ہے، دونوں ہی ہلاک۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب جدائی کا وقت تھا تو میمونہ بنت حارث سے کہا گیا، اے ام المومنین، آپ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لازم پکڑ لیجئے گا، اللہ کی قسم نہ وہ گمراہ ہیں اور نہ ان کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کوئی مومن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نہیں رکھے گا اور کوئی منافق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرے گا۔ حضرت علی رحیم اللہ فرماتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اس امت میں سب سے پہلا شخص جب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وارد ہوگا اور سب سے پہلے اسلام لانے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے بچوں میں اسلام لانے والے حضرت علی تھے، اور حضور کے بیٹوں کی طرح حضور نے ان کو پالا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تمہاری اجازت گھر میں آنے کے لیے اتنی ہے کہ پردہ اٹھایا جائے اور میری آواز سنو تو چلے آؤ جب تک کہ میں تمہیں منع نہ کروں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے علم اور سمجھ میں مزید ترقی عطا فرما۔ تبھی اتنی بڑے امام المفسرین بنے، حضور کی دعا تھی ان کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے علم اور سمجھ میں مزید ترقی عطا فرما۔ حضرت مسروق رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین ترجمان القرآن ہے۔ حضرت مسروق رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا زمانہ پاتے تو ہم میں سے کوئی آدمی ان کے علم کا 10ویں حصے تک بھی نہ پہنچتا۔ حضرت علی بن زید بن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بیان کیا کہ جس نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، ان کا سینہ گویا کہ وہ تیروں اور نیزوں کا چشمہ ہو۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبیر میری پھپھی کے بیٹے ہیں اور میری امت میں میرے حواری ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کیا تو ان کو اتنے زخم آئے کہ ان کی انگلی مفلوج ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پورا ہاتھ ہی مفلوج ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن یعنی غزوہ احد کے دن یوں فرماتے ہوئے سنا، طلحہ رحمت اللہ علیہ نے واجب کر لی، یعنی جنت واجب کر لی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے سنا کہ طلحہ جنت میں ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، پس آپ بھی ان سے محبت فرمائیں، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ حضرت سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر بن عاص نے فرمایا، ابن عوف چلے گئے اور انہوں نے اپنے اجر کو حکومت یا امارت سے کم نہیں کیا، یعنی کہ خلیفہ نہیں بنے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہیں۔ حضرت شام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تحقیق میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 24 زخم دیکھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے تھے، یعنی کہ احد والے دن۔ حضرت قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ دیکھا جو مفلوج تھا، اس کے ذریعے سے انہوں نے غزوہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچاؤ کیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عتبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت قاسم بن عبد الرحمن نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والا شخص سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ہشام بن ہاشم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص رحمہ اللہ غزوہ احد کے دن مسلمانوں میں سب سے زیادہ حملہ کرنے والے شخص تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت سے۔ حضرت قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سعد رحمہ اللہ کی بد دعاؤں سے بچو، اللہ نے ان کی دعا میں بڑا اثر رکھا تھا۔ حضرت قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ اہل عرب میں سے پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں قتال کے وقت پہلا تیر چلایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا بے شک تو میرا بھائی ہے اور میرا ساتھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی حفاظت کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث جا کے پڑھانی چاہیے ان کو جو نعوذ باللہ ان کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی آیت دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کو بھیجا، فرمائے آیات صرف میرے گھر کا ہی آدمی پہنچائے گا۔ یہ بیسکلی وہ آیات تھیں جو حج کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا ڈکلیریشن جو اگلے سال مشرک نہیں آ سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ارشاد فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ حضرت حبت الارنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا میں پہلا آدمی ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ میرے نزدیک تم ایسے ہی ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غدیر خم کے موقع پر جوفا کے مقام پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ میں جس کا دوست ہوں بس علی اس کا دوست ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ غدیر خم کی جو حدیث ہے یہ عید غدیر بھی منائی جاتی ہے اس کے نام پہ۔ یہ بیسکلی الفاظ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو جو شیعہ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسکلی حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا۔ تو لیکن عربی لحاظ سے یہ دوست، مولا مینس دوست، یہ اس پس منظر میں بات ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عطا فرمائے تھے، اور جب میں خاموش ہوتا تو مجھ ہی سے شروعات فرماتے۔
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ حضرت کلثوم رحیم اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کے ارادے سے ایک تیر بھی ماروں جس کا بدلہ اگرچہ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونے کا ملے۔ حضرت عامش رحیم اللہ فرماتے ہیں ابو صالح رحیم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے، گویا میں اب بھی ان کے سسکنے کی آواز سن رہا ہوں۔ حضرت صالح رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا البتہ تحقیق تم لوگ حضرت عثمان پر چند چیزوں کا عیب لگاتے ہو، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کاموں کو کیا ہوتا تو تم ان پہ کبھی عیب نہ لگاتے، خوف تھا۔ حضرت ابو الملی رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اگر سب لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر یکجا ہو جاتے تو ان پر ایسے ہی پتھر برسائے جاتے جیسے قوم لوط پر برسائے جاتے۔ حضرت ابو کلثوم رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن حنفیہ یہ حضرت علی کے بیٹے رحیم اللہ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جنازے میں یوں فرماتے ہوئے سنا آج کامل علم والا فوت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تم تخلیق اور اخلاق میں میرے مشابہ ہو۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر یوں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں بس تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ حضرت یعلا العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا اولاد بخل اور بزدلی کا باعث ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ممبر پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند کر کے بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے اور ان قریب اللہ تعالیٰ کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سنان رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنا دیا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے سب سے بلند مرتبے کو منتخب کیا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے۔ حضرت ابو قلابہ رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا عثمان جنت میں ہے۔ حضرت عامش رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت شمر نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے سامنے لوگوں کا علم ایک سوراخ میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہیے اور انہیں خبر دیجیے کہ یقیناً ان کی رضا ہی فیصلہ ہے اور ان کا غصہ ہی معزز ہے۔ حضرت قیس بن مسلم رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت طارق بن شہاب رحیم اللہ نے ارشاد فرمایا ہم لوگ آپس میں یوں بات کرتے تھے کہ بلا شبہ سکینہ اور رحمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر نازل ہوتی۔ اللہ آپ لوگوں کا پڑھنے قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ۔